فرزند کو اور وہ شہید قائد کہ جن کی للکار یہ تھی کہ غم نہ کرو، ضرورت پڑی تو ہم دیں گے، لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے، اور جن کا پیغام یہ تھا کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا مشن، فقط اطمینان محمد ناظم سیاسی امور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت علامہ معتصم الہی ظہری صاحب کو وہ مائک پر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ نعرہ تکبیر، ان کی آمد سے قبل ذرا زوردار نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ سب سے پہلے اہل حدیث کانفرنس کے انعقاد پر میں سالار یوتھ فورس بھائی سلمان اعظم کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ اجتماع اس بات کا پتہ دے رہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن دور نہیں کہ جب پاکستان کی فضاؤں میں پرچم اگر لہرائے گا یا رب کی توحید کا لہرائے گا یا کالی کملی والے کی رسالت کا لہرائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ کہا کرتا ہوں، اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں، ہماری منزل کراچی نہیں، بلوچستان نہیں، لاہور نہیں، گجرانوالہ نہیں، وزیر آباد نہیں، گجرات نہیں، لالا موسا نہیں، جہلم نہیں، کھایا نہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بہت قریب آ چکے۔ آپ کی ہمت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، ایک دھکے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پارلیمنٹ ہاؤس پر بھی پرچم اگر لہرائے گا تو کتاب و سنت کا لہرائے گا۔ کتاب و سنت کے پرچم کو لہرانے کے لیے تیار ہو، اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھ قدم کو قدم ملا کے چلنے کے لیے تیار ہو، اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھ کاندھے کو کاندھا ملا کر چلنے کے لیے تیار ہو۔ علامہ شہید کے الفاظ کس موڑ پہ یاد آئے؟ اہل حدیثوں کو زمانے کو بتلا دو، قرآن و سنت کے شدائی آ گئے ہیں، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے 37 برس قبل جس آواز کو دبانا چاہا، تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، اور ہمارا نعرہ یہ ہے، جس گھر سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آدھی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔
اور اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں، ہاتھوں کو بلند کر کے اس بات کا عزم کرو، جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے قال اللہ قال رسول کے جھنڈوں کو لہراتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اہل حدیثوں کو ملک کی سب سے بڑی طاقت بنا کر بن لیں گے۔ اے ہاتھ نشینوں، اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تاج اٹھائے جائیں گے، جب تک گرائے جائیں گے۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی ہے نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، ان کو سے نکالے جائیں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیثوں، تمہارا ماضی بڑا روشن، تابناک، سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کی دعوت کو گلی گلی، کوچا کوچا، بازاروں میں، چرستوں میں پہنچا کے دم لینا ہے۔ اور ہماری دعوت کیا ہے؟ ہماری دعوت کو آج یہاں سے سمجھ کے جانا، ہم کائنات کے باشیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، کسی چودھری کی چودراہٹ کی طرف نہیں بلاتے، کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلاتے۔ ہم کائنات کے باشیوں کو یورپ کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں، یا کالی کمری والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کو جوانوں، تمہاری تاریخ بڑی روشن، بڑی تابناک، سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل۔ جب جب وطن عزیز میں ختم نبوت کے اوپر ڈاکے کو ڈالنے کی بات ہوئی، تب تک اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلاف نے قرون اولیٰ کے سرح صالحین کی روایات کو زندہ کر دیا، اور خاص طور پر بر صغیر میں انگریزی سامراج نے جب عقیدہ ختم نبوت پر نقب کو لگانے کے لیے غلام احمد قادیانی کو اپنا ایجنٹ بنایا، اپنا اعلی کار بنایا، جو پہلے مہدی موعود کا دعویدار، پھر مسیح موعود کا دعویدار، بظاہر راز کھلا، بھید کھلا۔ 1901 میں دعوی نبوت کو کر بیٹھا۔ اللہ کی قسم کوئی اور نہیں تھا، تمہارے اور میرے اہل حدیثوں کے سرحیل محمد حسین مدالی رحمت اللہ علیہ، جو سب سے پہلے میدان عمل میں اترے اور اپنے استاد محترم سید محدث نذیر حسین دہلوی سے فتویٰ تکفیر کے اوپر سگنیچر کو کروایا۔ بر صغیر کے 200 سے زائد علماء کے اس فتویٰ تکفیر کے اوپر سگنیچر کو کروا کر اس کو جاری اور ساری کیا۔ پھر اس پہ بس رہی آپ کے اور میرے ماتھے کے دمر فاتح قادیہ مولانا سلام اللہ نصری رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے اس شدت سے، اس جرأت سے، اس استقامت سے مرزا کا تعاقب کیا، اس کو اس کے گھر کے باہر جا کے پکارا، مرزا رحیم، مرزا فضل گھر کے باہر لا سکا۔ آپ اس استقامت سے اس کے پیچھے پڑے رہے کہ مرزا بوکھلا اٹھا، گھبرا اٹھا، ادھر رسالے کو جاری کیا۔ آخری فیصلہ کے نام سے جاری کیے ہوئے رسالے میں مرزا نہیں لکھتا ہے جھوٹا سچے کی زندگی میں انتقال کر جائے۔ پھر جس نے فرق میں دیکھا مرزا اپنے ادھر جاری کرتے رسالے کی پاداش میں ٹھیک 1 سال کے بعد جہنم نصیب ہوتا ہے، اور آپ کے اور میرے سرحیل
غزنوی رحمت اللہ علیہ، عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ، اور دور حاضر میں محدث زمان حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، شہید ملت مولانا حبیب الرحمان یزدانی رحمت اللہ علیہ، اور حبیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ، جن کی ساری زندگی ختم نبوت کے دفاع میں گزری. انہوں نے ختم نبوت کا دفاع تقاریر تک نہیں کیا، تحریر تک نہیں کیا، بلکہ عملی طور پر ہیت شہادت توڑ کر اس بات کو ثابت کر دیا، جو رکے تو کوہ گرا پہ ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. نعرہ تکبیر. جب تک سورج چاند رہے گا شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر. اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث جھوٹ فورس کے نوجوان اپنے انہی شہداء، انہی اسلاف کی روایات کو واپس لوٹانے کے لیے میدان عمل میں نکل چکے، اور انشاءاللہ اس بات کا پیغام دینے کے لیے لیاقت پوائنٹ میں جمع ہوئے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے بیدار ہو کر، ہوشیار ہو کر، چکنے ہو کر بیٹھے ہیں. اب اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وطن عظیم میں ختم نبوت کے جھنڈوں کو لہرا نہیں دیا جاتا. اور ختم نبوت کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو. ذرا قائدین کے سامنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو ختم نبوت کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو. سلمان اعظم تمہیں آواز دے باہر آنے کے لیے تیار ہو. اللہ کے فضل و کرم سے شہید بابا کے کہے ہوئے الفاظ کس طور پہ یاد آئے. چلیوٹ کے ایک وسیع و عریض میدان میں آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اہل حدیثوں اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر، کیونکہ آج کے اس دور میں ختم نبوت کے صحیح رکھوالے اگر کوئی ہے تو تم ہو. تم نے ظاہری نبوت کا اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا، باطنی نبوت کے اعلان کرنے والوں کو بھی ٹوکا ہے. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہمیں زندگی کی کوئی پرواہ نہیں. وہ لوگ ہوں گے جن کی نگاہیں کسی بڑے کے ماتھے پر پڑنے والے بلا پہ ہوتی ہے. بابا شہید کے الفاظ میں وہ لوگ ہوں گے جن کی نگاہیں سرداروں کی سرداری پر، چودھریوں کی چودراہٹ پر، کرنیلوں کے سینوں پر سجے ہوئے تمغوں پر، اور جرنیلوں کے سینے پر سجی ہوئی وردیوں پر. ہم وہ لوگ ہیں، ہماری نگاہ جب بھی ہوتی ہے یہ رب کے قرآن پہ ہوتی ہے، یہ کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے. نعرہ تکبیر. سرفراش 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 علامت تیرا قافلہ، علامت تیرا قافلہ. نعرہ تکبیر. اور یاد رکھو وقت اس بات کا مکمل نہیں میں آپ سے تفصیلی گفتگو کر سکوں، لیکن یہ پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں. اہل حدیث کی دعوت کو آپ کے سامنے رکھ کے جانا چاہتا ہوں. ختم نبوت کا ایک معنی، ایک تقاضا جس کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ آقا کائنات کے آ جانے کے بعد کوئی لعین آ سکتا ہے، جھوٹا آ سکتا ہے، زندیق آ سکتا ہے، مگر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا. اسی طرح لیاقت پاک میں آئے ہوئے لوگوں یاد رکھنا ختم نبوت کا دوسرا تقاضا کیا ہے. آج اہل حدیث کے اسٹیج سے ختم نبوت کے نعرے کو لگایا جا رہا. میرے جو بندی بھائی ختم نبوت کے نعرے کو لگانے والے، میرے بریلوی بھائی
نے کونین کے ایمان کی عصمت کو چھین کر کسی اور کا بھی معصوم بنایا تھا. مطلب کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے، جب ختم نبوت کی بات کرتے ہو پھر آقا کی حدیث کے آ جانے کے بعد، آپ کے قول کے آ جانے کے بعد، آپ کے فرمان کے آ جانے کے بعد سروں کو نیچے پھینک کر یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہو آقا کی بات تو ٹھیک ہے، آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، آپ کا ارشاد تو ٹھیک ہے، مگر فلاں مسئلے میں میرے شیخ صاحب کی یہ بات ہے، میرے خطیب کی یہ حکمت ہے، میرے مفتی کا یہ فتویٰ ہے، میرے امام کا یہ قول ہے. اللہ کی قسم عقیدہ حق میں نبوت صحیح معنی میں پورا نہیں ہوا. پورا تب ہوگا جب اس بات کا اعلان کرو پوری کائنات غلطی کھا سکتی، خطیب بھی غلطی کھائے، مولوی بھی غلطی کھائے، پیر فقیر صدیق بھی غلطی کھائے، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے. آسمان سے ندا آئی ما ینطق عن الہویٰ. نعرہ تکبیر! ہاتھ بلند کر کے اہل حدیث کو اپنی خیرات کا ثبوت دو. نعرہ تکبیر! ہمت والا جرأت والا، ہمت والا جرأت والا. اور میں آپ کے سامنے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں جناب محترم ناظرین اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اسٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں. خطباء علماء کثیر تعداد اسٹیج پہ موجود ہے. میں ان کے اور آپ کے بیچ زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا. اپنی بات کو چند لمحوں میں سمیٹ کر آپ سے اجازت چاہوں گا. میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھا عقیدہ حق میں نبوت کا پہلا تقاضا اس بات کا اعلان کیا جائے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. سلسلہ نبوت آپ پر ختم. اسی طرح عقیدہ حق میں نبوت کا دوسرا تقاضا یہ ہے جب آقا کائنات کی حدیث آ جائے، آپ کا قول آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، پھر آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آپ کے قول کے ہوتے ہوئے، آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے میں یہ کہتا پھروں میرے شیخ صاحب کی یہ رائے، میرے مفتی کا یہ فتویٰ، میرے محدث کا یہ قول، اللہ کی قسم عقیدہ حق میں نبوت مکمل نہیں ہوا. مکمل تب ہوگا جب اس بات کا اعلان کرو گے اہل حدیث کے سر کا مالک اور اس کا خدا، اہل حدیث کے دل کا مالک، مدینہ کا مصطفیٰ، جس نے اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ
نبوت کے ساتھ ساتھ دفاع صحابہ بھی رکھا گیا. آپ کے سامنے اہل حدیث کی تاریخ کو رکھا. پچھلی بات نہیں کرتا, 100 سال پہلے کی بات نہیں کرتا, 200 سال کی بات نہیں کرتا, 500 سال کی بات نہیں کرتا. آج کے اس دور میں صاحب حیثیت, صاحب ترفر, صاحب حسب و نسب, صاحب مال, صاحب جلال محترم ڈاکٹر عبد الکریم صاحب آپ کے سامنے موجود ہے. کس طرح سینٹ میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر چیئرمین سے اس بات کی صدا کر رہے کہ اللہ کا واسطہ ہے, توہین صحابہ کے لیے جو بل التوا کا شکار ہے اس کو قبول کرو. پھر ہم نے دیکھا تاریخ رقم ہوئی, بل پاس ہوا, صدر کے سگنیچر موجود ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے لیاقت پارک میں اہل حدیث یوتھ فورس کے شاہدوں کے ساتھ اس بات کا پیغام دینے کے لیے آئے, فوراً سے پہلے بل کو پاس کرو. یہ کیا مذاق ہے؟ جج کی توہین ہو, قانون حرکت میں آتا ہے. کسی فوجی کی توہین ہو, قانون حرکت میں آتا ہے. بیوروکریٹ کی توہین ہو, قانون حرکت میں آتا ہے. اللہ کی قسم, ایک بیوروکریٹ کی بات نہیں, ایک جج کی بات نہیں, ایک جسٹس کی بات نہیں, کسی بڑے لیڈر کی بات نہیں. پوری دنیا کے لیڈران اکٹھے ہو جائے, کسی صحابی کی جھوٹی کی نوٹ کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری خوش نصیبی ہے. زندگی کی کیا حیثیت ہے, موت کی کیا حقیقت ہے. اللہ کی قسم ہماری یہ خوش بختی ہے, اگر مر کر ابو بکر کے نام لگ جائے, مر کر عمر کے نام لگ جائے, مر کر ذوالنورین کے نام لگ جائے, مر کر حیدر کے نام لگ جائے, مر کر حسن و حسین کے نام لگ جائے, مر کر طاہرہ, مطہرہ, حمیرہ, منزہ, منقہ, مبرہ, امی عائشہ کے دوپٹے کے نام لگ جائے, اللہ کی قسم سودا سستا ہے, مہنگا نہیں. اور اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے, جس طرح محرم الحرام کے مہینے میں, جس طرح ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ان کے مذہبی جلوسوں کو نکالتے ہوئے, یہ ان کا آئینی حق ہے. ربیع الاول کے موقع پر جلوسوں کو نکالنا ان کا آئینی حق ہے. پھر یہ اہل حدیث کا بھی آئینی حق ہے. دفاع صحابہ کے قانون کو فوراً سے پہلے پاس کیا جائے. کالج کے قائدین آپ کو احتجاج کی کال دے, دمادم مت کلندر ہو, ہماری احکام بالا سے یہ التماس ہے, فوراً سے پہلے جو قانون التوا کا شکار ہے اس کو پاس کیا جائے. کیا آپ ہمارے اس مطالبے میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ عبد الکریم آواز سے باہر آنے کے لیے تیار ہو, ساجد میر آواز سے باہر آنے کے لیے تیار ہو, سلمان اعظم آواز سے باہر آنے کے لیے تیار ہو. اور آخر میں آخری بات, فلسطین کے حوالے سے اللہ کی قسم 2 ارب سے زائد مسلمان, حالت یہ ہے تمہاری میری ماں بہن بیٹی کو گاجر مولی کی طرح کھایا جا رہا, اسپتالوں کے اوپر بم گرایا جا رہے. کہاں اپنے آپ کو روشن خیال اور اپنے آپ کو حقوق انسانی کے نمبردار کہنے والے ہم آپ کی مسافت سے احکام بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے, کوئی ٹھوس حکمت عملی کو اپنائیے, جامع حکمت عملی کو اپنائیے, چاہے وہ جنگ کی صورت میں ہو. اللہ کی قسم جنگ کا اعلان کرو. اہل حدیث یوتھ فورس کے شاہد آپ کے شانہ بشانہ جنگ کو لڑنے کے لیے بھی تیار ہے. جو بھئی اہل حدیث یوتھ فورس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو, بلند آواز سے کہو, ختم نبوت کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو, دفاع صحابہ کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو, ابو بکر کی صداقت کے علم کو اٹھانے کے لیے تیار ہو, فاروق
تکلیف داتا، بلکہ وہ گلشن ہو جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب